مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی، ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا، حدیث مطلب کیا۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے؟ ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے کوئی نہیں۔ تنوسی فتاوا شامی سنائیے درہ مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نے کٹر ٹھیٹ انفی بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے، کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ابن عابدین شامی۔ کسی کی جرأت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی علمگیریہ پڑھوں گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی رد المختار درہ مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ۔ اور وہ یہ سارے کٹر ٹھیٹ انفی اسی لوگ ہو۔ حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے، تم لوگوں کو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیڑا 1500 سال تو تمہارے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال 1100 سال کیا کرو؟ اور نہ حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اور تسی بعد والے ہو جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو ہم منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو، پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ انفی شافی والا معاملہ چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کہانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحمد والے یا اسام الرحمن والے؟ دار تھلے تو صحیح مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی اسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی اسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین۔ لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی۔ بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی کہ جس کے بابے نے الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ ہاں میں وہ کٹر ٹھیٹ حنفی، کبھی اس پہ بھی پرچی پڑھنا کہ شریف تھانوی صاحب کو عقل کے ناخن لے کے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، کیا خلفاء راشدین اس طریقے سے کرتے تھے؟ اور پھر آل محمد کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کہہ رہا ہوں صرف 3 عقیدے سرکار، ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے، 3 عقیدے بتائے میں، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں۔ میں کٹر ٹھیٹ حنفی صاحب، آپ آ جائیں میدان میں۔ پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، نچوڑنے کے، ٹیکا لگا کے نہیں، وہ نے کہا نہیں اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے نا کہ اس طریقے پہ جو عوام میں رائج ہے۔ اور پھر میں نے بتایا ان کے خواص کیا کچھ کرتے رہے قبروں سے۔ ارواح ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے اندر۔ یہ خواص کا طریقہ ہے۔ عام بندہ تو کیا گزرا، اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں، میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔
پھر دوسرا انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں. ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے. اور پھر تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی سی مانتے ہیں. دنیا کی سی حیات مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اعلیٰ ترین برزخی حیات ہے، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں، جس میں مبارک بھی سلامت ہے. اس میں تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. یہ دنیا کی سی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں. وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی. اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے اطلاق؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ. اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل. ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا، فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں. اس کا تو مطلب یہ کہ آپ مد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں. وتعالی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ نے منع فرما دیا. اور دوسری جگہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو سنو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور سنو، نہ ہی ان کے سامنے اپنی آواز اس طرح بلند کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنی آواز بلند کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ورنہ سنو، اللہ سبحانہ وتعالی نے وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ورنہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس تک بھی نہ ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 4845 4847، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر جو ہے کسی کو امیر جو ہے منتخب کر دیجئے، سیلیکٹ کر دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہ کو امیر بنائیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ان پر جو ہے اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر،
آپ کو تو بس میری ہی مخالفت کرنی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں نہیں ابو بکر، میں آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے مابین، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے بیچ تکرار ہوئی، بات چیت ہونے لگی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اسی موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2 کی آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اس بات کا اعلان فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سنو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کے سامنے اپنی آواز کو اس طرح بلند کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس تک بھی نہ ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پست آواز میں، دھیمی اور سلو آواز میں بات کرتے کہ نبی کو پوچھنا پڑتا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو، پھر سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سائلنٹ ہو کر کے بولتے، دھیمی آواز میں، سلو آواز میں بات کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ عمر بولو پھر سے کیا بول رہے ہو، حتیٰ کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز فطری طور پر بلند تھی، پیدائشی طور پر بلند تھی، ان کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہونا بند کر دیا، کیونکہ ان کی آواز فطری طور پر نبی کی آواز سے بلند تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور صحیح مسلم میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو شخص حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی خبر لینے گئے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ ان کے پڑوسی بھی تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4846، اس میں یہ صراحت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے پریشان بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بہت برا حال ہے، کیونکہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہے اور میرا عمل ضائع ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اور اب میں جہنم والوں میں سے ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طریقے سے باتیں کر رہے تھے، وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ جاؤ پھر دیکھو، جاؤ ان کے پاس اور انہیں خوشخبری سناؤ کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر تعظیم کرتے تھے، اس قدر تعظیم کرتے تھے، آپ کی توقیر اس طرح اس لیول میں جا کر کے کرتے تھے اور آپ کا خوب احترام کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج کے مسلمان چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے ارض میں نہیں ہے تو آج کے مسلمانوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیسے کریں۔ ایک مثال دے کر کے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، توقیر اور احترام کیسے کریں گے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے یا پھر ایک امام کھڑے ہوتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے، اور ایک کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مشورہ ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ میرا قول ہے۔ سب کوئی اپنی اپنی رائے کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اگر اس کے اپوزٹ میں، برعکس میں، اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرے امام نے نہیں کہا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میرے امام نے نہیں کہا ہے، تو گویا کہ اس نے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کر دی۔ نبی کی حدیث جیسے ہی آئے، نبی کی حدیث جیسے ہی سنے تو فوراً خاموش اور سائلنٹ ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ لیکن ایسے آج منکرین حدیث روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے جو کچھ بھی کہہ دیا ہے وہ سب کچھ جو ہے قرآن و حدیث سے بڑھ کر کے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کی حدیث سے بڑھ کر کے کسی کی بات نہیں چل سکتی ہے۔ اگر نبی کی حدیث اگر پیش کرے اور اگر کوئی اس کے خلاف، ان کے برعکس کوئی اپوزٹ میں اگر کوئی دوسری بات، اپنی رائے اور اپنی بات اور کہے کہ اقول، میں کہتا ہوں، تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ آج تو بہت لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو جو ہے کچڑے میں رکھتے ہیں، جو ہے نا ہم حدیثوں کو اتنا لیول نہیں دیتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے حدیث نہ پیش کی جائے، ہمارے سامنے حدیث نہ پیش کی جائے، کیونکہ ہمارے جو اکابرین بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان لوگوں ساری چیزیں مسلمانوں کو بتا کر کے چلے گئے، اس لیے کوئی حدیث پیش نہ کرے۔ یہ نبی کی حدیث کی توہین ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ لوگوں سنو، میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں، میں علماء سو سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ان کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں ذرا عقل سے کام لو، اپنے دماغ کا یوز کرو، ذہن کو ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا تفکر کرو، غور و فکر کرو، سوچو، قرآن و حدیث کو پڑھو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی قرآن اب پڑھیں گے، اب قل هو اللہ احد، اب ایک انسان پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ معنی کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سب جو ہے شریعت کے دشمن ہیں، یہ علماء، یہ اپنے جو ہے پیٹوں کو اور اپنی جیبوں کو بھرنے والے ہیں یہ علماء، یہ قرآن و حدیث کو پیش نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن جب پیش کریں گے، قرآن کی آیتیں جب کھول کھول کے بیان کریں گے، جب حدیثوں کو رکھیں گے تو ان کی پول کھلنے والی ہے، ان کی پولیں کھل رہی ہیں، ان کی پول جو ہیں کھل جائیں گی، اس لیے یہ قرآن حدیث کو نہیں پیش کریں گے صحیح سے۔ اس لیے سنو لوگو، آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث رسول کی طرف، ان علماء سو کو، ان برے علماء کو چھوڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انبیاء سے، تمام اماموں سے، تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کی بات کو سنو، قرآن کو پڑھو، آپ قرآن راستہ دکھلاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔